الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لكم أو عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزت و احترام کے مستحق حضرات علماء کرام، قرائے کرام، حفاظ کرام اور قابل قدر دینی اور ایمانی بھائی، یہ مجلس حفظ قرآن سے متعلق ہے، اور ایسی مجلسیں جن کا تعلق قرآن سے ہو بڑی مبارک ہوتی ہیں، بابرکت ہوتی ہیں. ایسی مجلسوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر یا وہ جگہ، وہ مجلس جہاں پر لوگ اکٹھا ہو جائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو پڑھا جائے یا سنا جائے، ایسی مجلسوں پر اللہ کی طرف سے سکینتیں نازل ہوتی ہیں، رحمت الہیہ اس مجلس کو گھیر لیتی ہیں، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے اور سنتے ہیں، جو قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کریم کی تشہیر کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تشریح کرتے ہیں. اللہ رب العزت آسمانوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں ہم نے اور آپ نے جو حفاظ کرام ہیں انہوں نے پڑھا ہے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم دنیا میں میرا ذکر کرو، میں آسمانوں میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا تذکرہ کروں گا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ کے بندے اور بندیاں اور وہ بچے کہ جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے،
اور ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس اللہ کی کائنات میں، دنیا میں ہر چیز اللہ کے اشارے سے چلتی ہے، بغیر حکم الہی کے دنیا کی کوئی چیز بھی نقل و حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ حدیث پاک میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان کے اندر ایک پتا ہے، وہ ادھر سے ادھر کو اڑتا ہے، چلتا ہے، وہ اپنے آپ نہیں چلتا ہے بلکہ وہ بھی اللہ کے اشارے سے چلتا ہے۔ اسی طرح پت جھڑ کے زمانے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ پتے پیڑ سے اتر جاتے ہیں، زمین پر پڑے رہتے ہیں، لیکن ڈالی پر ایک پتا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے، بغیر حکم کے اس کے بھی گرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جب اس کائنات کے اندر اور اس نظام عالم میں ایک ادنا سی مخلوق اللہ کے اشارے سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے، تو پھر اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے اور مکتب کے اندر پڑھنے والے بچے ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ خود بخود چل کر آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے۔ ماں باپ کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی ہے۔ اس زمانے میں اور اس موقع پر جب لاکھوں بچوں کے ماں باپ اپنے ذہنوں میں یہ تصور کرتے ہیں اور یہ تیاریاں کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو فلاں اسکول کے اندر داخل کریں گے، فلاں کالج کے اندر داخل کریں گے، ہندی میڈیم اسکول میں داخل کریں گے، انگریزی میڈیم اسکول میں داخل کریں گے، اسی موقع پر اس لمحے میں یہ حفظ قرآن والے بچے، ان کے ماں باپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے، ہم اپنے بچے کو مکتب کے اندر اور مدرسے کے اندر قرآن کریم کے حفظ کے لیے منتخب کریں۔ ان کے ذہنوں میں جو بات ڈالی گئی، ماں باپ کے ذہنوں میں جو بات ڈالی گئی، وہ خود بخود نہیں آئی، بلکہ وہ اللہ نے منتخب کیا ہے اور اللہ نے ڈالی ہے، اور اللہ نے ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی ہے کہ ہم نے تمہارے بچوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ جو بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، حفظ قرآن کرتے ہیں، یہ اللہ کے تقدیری نظام کا حصہ ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ حضرت انس نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ خاص بندے کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ قرآن والے ہیں جو اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر ان بچوں کے ماں باپ یہاں موجود ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں اور کہیں، اے مالک کہ تو نے ہمارے بچوں کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کیا۔ آپ جانتے ہیں ان کا رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جڑ چکا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پہلے حافظ قرآن ہے، اس حفظ قرآن کی نسبت ان بچوں نے حاصل کی ہے، ان کا تعلق براہ راست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استوار ہو گیا۔ رشتہ دار ہیں پیغمبر علیہ السلام کے، یہ نیابت حاصل کر چکے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ماں باپ نہیں، محلے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب سے 1450 سال پہلے مکے کی سرزمین میں، سنگلاخ وادیوں کے اندر، پتھریلی زمین میں، جہاں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پر قرآن کریم نازل ہوتا ہے، قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، نبی قیامت تک کے لیے ہے، یہ دین، یہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔
پیغمبر علیہ السلام پر جب قرآن کریم نازل ہوتا ہے تو آپ کو ایک پریشانی ہوتی ہے، اور پریشانی کی وجہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن قیامت تک چلے گا، یہ دین قیامت تک چلے گا، اس کی حفاظت کس طرح ہو، اس دین کی تشریح کس طرح ہو، اس دین کی حفاظت کس طرح ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بسی ہوئی اور رچی ہوئی۔ ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، قرآن کریم کی آیت لے کر آتے ہیں۔ اس موقع پر پیغمبر علیہ السلام قرآن کریم کو اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں اس کلام کو، اس آیت کو جو آیت حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے، آپ کی پریشانی کیا ہے۔ اس موقع پر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے ہونٹوں کو ہلانے کی ضرورت نہیں اور دہرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت، قرآن کریم کو جمع کرنا اور اس وحی کا انتظام کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ایک بادشاہ جب ملک کی سرحد کی ذمہ داری لیتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ سرحد کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، اس کی حفاظت میں کروں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ذمہ داری کو بادشاہ راتوں کو جاگ کر کرے گا، نہیں، بلکہ وہ اپنے کارندوں کو منتخب کرے گا، اپنے نمائندوں کو منتخب کرے گا، اپنے خاص لوگوں کو منتخب کرے گا اور ان کو ذمہ داری دے گا کہ ملک کی سرحد کی حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے قرآن کی حفاظت کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کے کارندے حافظ قرآن کی ہے، حفاظ کرام کی ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ کی۔ اسی لیے قرآن کریم نے صاف کہا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے قرآن کریم کو جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ یہی وجہ ہے، یہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ سارے معجزے پیغمبر علیہ السلام کے ایک طرف ہے، اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو تمام معجزوں پر بھاری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے لیے صرف قرآن کریم کا معجزہ کافی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو استاد ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت امام محمد، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بات سنتے ہیں حضرت امام محمد کی، اور آخر میں اعلان کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اے بچے، ہمارا مدرسے کا قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، اور ہماری لائن یہ ہے کہ ہم اسی بچے کو اپنے مدرسے میں داخل کرتے ہیں جو قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے، جو حافظ قرآن ہو۔ ہمارے مدرسے میں اسی کا داخلہ ہے، جو حافظ قرآن نہیں ہے اس کا ہمارے مدرسے میں داخلہ نہیں ہے۔ اگر تم حافظ قرآن ہو تو ہمارے مدرسے میں داخلہ لے سکتے ہو۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بچے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، دل پر چوٹ لگتی ہے اور وہاں مدرسے سے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ واپس آتے ہیں اور درخواست دیتے ہیں حضرت امام حنیفہ کے پاس میں کہ میں آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام صاحب نے کہا، ہماری شرائط وہی ہیں جو ہم نے پہلے تمہارے سامنے رکھی، ہماری لائن یہی ہے، ہمارا قانون یہ ہے، ہماری ڈگر یہی ہے کہ ہم اسی بچے کو اپنے مدرسے میں لیتے ہیں جو حافظ قرآن ہو۔ فرمایا
حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت امام محمد نے کہ آپ میرا قرآن سنیے، میں ایک ہفتے کے اندر قرآن کریم کو حفظ کر کے آیا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ تورات اور انجیل اور بائبل اس زمانے میں تو تحریف ہو چکی ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے جس زمانے کے اندر تورات اور انجیل اور صحیفے اپنے زمانے میں صحیح حالت میں موجود تھے، اور اس زمانے میں انبیاء علیہ السلام بھی موجود تھے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس زمانے میں ان کتابوں کو اس زمانے میں ایک بھی حافظ نہیں تھا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ ایک معصوم سا بچہ بھی اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیتا۔ اسی لیے ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا ہر انسان ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں انہی کو سلام کیا جاتا ہے، انہی کا ادب کیا جاتا ہے۔ دنیا میں آپ بھی سلام کرتے ہیں، نیتاؤں کو سلام ہوتے ہیں، مالداروں کو سلام ہوتے ہیں، لیکن مال کی بنیاد پر، نیتاؤں کو کرسی کی بنیاد پر اگر کرسی چلی جائے، مال چلا جائے، کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ حفظ قرآن کا وہ نغمہ ہے کہ عام انسان بھی ایک حافظ قرآن کو اس بنا پر سلام کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اس لیے جو ماں باپ اپنے بچے سے حفظ قرآن کراتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام بچوں میں حافظ قرآن کو اہمیت دے، اس کا احترام کرے، اس کا ادب کرے اور اس کو فوقیت دے، اور ان بچوں میں اس کا شمار آگے رکھے۔ اگر یہ چیز ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پر پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ماں باپ کو کل قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، صرف اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم کی حفظ کے لیے منتخب کیا ہے، صرف ایک رائے کی بنا پر ماں باپ کو یہ مقام دیا جائے گا۔ اور یہی حفظ قرآن کا وہ بچہ کہ کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ 10 وہ انسان جس کو تو چاہے اپنے اعتبار سے جنت میں لے کر جا سکتا، منتخب کر لے اپنے اعتبار سے اور ان کو جنت میں داخل کرا دے۔ لیکن شارحین حدیث ایک بات اور لکھتے ہیں جو ہماری اور آپ کے لیے سننے کی بات ہے۔ شارحین حدیث اس حدیث کے تحت ایک بات میں لکھتے ہیں کہ جہاں اس بچے کو اور حافظ قرآن کو یہ موقع نصیب ہوگا کہ وہ 10 بچے کو اپنی طرف سے جنت کے اندر لے کر جا سکتا ہے، وہیں اللہ کی طرف سے یہ اعلان بھی ہوگا، اے حافظ قرآن تیرے لیے اجازت نہیں ہے، تیرے خاندان میں، تیرے محلے کے اندر اور تیری رشتہ داریوں کے اندر اگر دنیا کے اندر تجھ سے جس نے بغض رکھا ہے، جس نے تیرے اوپر تنقید کی ہے، جس نے تیرے ماں باپ کو حفظ قرآن کی وجہ سے غلط ٹھہرایا ہے، اے بچے تجھے اجازت نہیں ہے ایسے شخص کو اپنے لیے جنت میں لے کر جائے۔ ہم اور آپ ترقی کے زمانے کی بات کرتے ہیں، ترقی کے زمانے کی ہم اور آپ بات کرتے ہیں، یہ بڑا ترقی کا زمانہ ہے، لیکن آپ یاد رکھیں یہ قرآن کریم 1450 سال پہلے دنیا کے اندر آیا، لیکن یہ کتاب ایسی ہے 1450 سال پہلے بھی اس زمانے کے اعتبار سے یہ رہنمائی کرنے والی تھی، آج بھی یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے، اور قیامت سے پہلے آنے والے جو انسان دنیا کے اندر ہوں گے ان کے لیے یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے۔ یورپ اور امریکہ جس کی ترقی کے ہم نغمے گاتے ہیں، جہاں ترقی جنم لیتی ہے، جہاں ترقیاں ابلتی ہیں، وہ یورپ اور امریکہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہے کہ قرآن کریم اس زمانے کے لیے دنیا کے اندر نازل ہوا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، جس زمانے میں آپ اس کو پڑھیں گے یہ اس زمانے کے اعتبار سے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اس موقع پر ایک مثال مختلف پروگراموں میں میں دیتا ہوں، میں نے پڑھا ہے تاریخ میں روس کا وہ واقعہ
90 سالہ وہ دور جو ظالمانہ دور کہلاتا ہے، اس زمانے کے اندر قرآن پر پابندی، مساجد پر پابندی، مدارس پر پابندی، خانقاہوں پر پابندی، داڑھی رکھنے پر پابندی اور کلمہ اسلام کہنے پر پابندی تھی۔ 90 سالہ وہ روس کا دور حکومت سے گزرا ہے، ہزاروں علماء کو شہید کر دیا گیا، ہزاروں حفاظ کو شہید کر دیا گیا، ایسا وہ دور گزرا ہے۔ وہاں اس زمانے کے اندر زنا کے اڈے قائم کرنے کی اجازت تھی، شراب کے اڈے قائم کرنے کی اجازت تھی، جوئے کے اڈے قائم کرنے کی اجازت تھی، ہر طرح کے گناہ کے اڈے قائم کرنے کی اجازت تھی۔ اگر اجازت نہیں تھی تو دین اسلام کی اجازت نہیں تھی، اجازت نہیں تھی تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اجازت نہیں تھی تو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اجازت نہیں تھی تو کلمہ اسلام کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ ایسا 90 سالہ دور گزرا ہے، لیکن جب وہ 90 سالہ دور گزرتا ہے اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور نئی ریاستیں قائم ہوتی ہیں، اس موقع پر جب یہ ملک تبدیل ہوتا ہے، ایک جماعت آتی ہے روس سے، ملک ہندوستان کے اندر وہ نظام الدین بھی جاتی ہے، ملک کے بڑے بڑے مدرسوں میں جاتی ہے اور وہاں جب جا کر دیکھتی ہے کہ یہ معصوم بچے قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو قرآن کریم کا حفظ کرتے ہیں، آرام کے ساتھ کرتے ہیں، آرام کے ساتھ استاد پڑھاتے ہیں، یہ صورتحال دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ان کا ترجمان پوچھتا ہے جو ہندوستان کا تھا کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں تاریخ کے جروخے میں چلا گیا، تاریخ کی باتیں مجھے یاد آ گئی، ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب روس پر پابندی تھی، قرآن کریم کی حفاظت کی، دین اسلام کی حفاظت کی، مدارس اور مساجد کی حفاظت کی۔ اس موقع پر ہماری صورتحال یہ تھی، ہم بڑی بڑی قبریں کھودتے تھے، بڑی بڑی قبریں کھودتے تھے، اور فجر کی نماز سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اور جنازہ ہمارے ساتھ ہوتا، لیکن اس میں لاش نہیں ہوتی تھی، اس جنازے میں موم بتیاں ہوتی تھی، کچھ سامان ہوتا تھا بچھانے کا، اوڑھنے کا، وہ سارا سامان لے کر ہم قبر کے پاس پہنچتے تھے اور قبر کے اندر اپنے بچوں کو بٹھایا کرتے تھے، ایک حافظ کا انتظام کرتے تھے اور وہاں استاذ کا انتظام کرتے تھے اور اوپر سے قبر کو ڈھک دیتے تھے، اب آنے کا انتظام کرتے تھے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا ہے کہ وہ معصوم بچے ہمارے، اور روس ملک روس کے کہ جو بچے ننھے ننھے معصوم بچے قبر کے اندر رہتے ہوئے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی جوخم اور اپنی جان کی بازی لگاتے تھے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے تھے اور قرآن کریم حفظ کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا زمانہ بڑے آرام کا زمانہ ہے، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اس قرآن کی بدولت ہے، اور آج کی صورتحال یہ ہے ہمارے محلے کے اندر اور ہمارے اور گاؤں دیہات کے اندر اگر سے قابل قرآن ہو چکا ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز نہیں تو اور کیا، یہی وہ قرآن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے، حافظ پڑھتا ہے، یہ جو حافظ نہیں ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، کل جب اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا، پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ قبر میں دفن کیا جائے گا اور لوگ وہاں سے چلے جائیں گے، جس شخص نے قرآن کریم کی اپنی زندگی میں تلاوت کی ہے، جو قرآن کریم کو پڑھتا تھا، کل قبر کے اندر یہ قرآن کریم اس کے سر کے پاس میں موجود ہوگا، اس کی نماز دائیں جانب ہوگی، اس کے روزے بائیں جانب ہوں گے، اور اس کی پاؤں کی جانب صدقہ اور خیرات والی چیزیں ہوں گی۔ اگر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قبر کا عذاب سر کی جانب سے آئے گا، یہ قرآن کریم اس کی حفاظت کرے گا، اگر دائیں جانب سے آئے گا یہ نماز حفاظت کرے گی، اگر بائیں جانب سے آئے گا یہ روزہ حفاظت کرے گا، اگر پاؤں کی طرف سے آئے گا تو یہ صدقہ خیرات اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر آپ نے فرمایا اس نے قرآن کریم کو بھلا دیا اور قرآن کریم کی اس نے تلاوت نہیں کی اور اس کا پڑھنا چھوڑے رکھا،
پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کے اندر اس کے سروں کو پتھروں سے کچلا جائے۔ میرے پیارو، یہ قرآن کریم اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ اس کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو۔ میں ان بچوں سے، حافظ قرآن بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارا مقام اور بچوں سے اب الگ ہو چکا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے گناہوں سے بچو، غیبت سے بچو، بد نگاہی سے بچو، ایسے لغویات کاموں سے بچو جو تمہاری عزت کو خراب کر دے، تمہارے ناموس کو خراب کر دے، تمہارے ماں باپ کی عزت کو خراب کر دے۔ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ تم نیابت کے حقدار ہو پیغمبر علیہ السلام کے، تمہیں ذمہ داری اٹھانی ہے اسی دین کی، اسی قرآن کی، اور تمہیں لے کر چلنا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ کہنا ہے کہ ہر زمانے کے اندر، ہر حالات میں، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، زمانے کے حالات کتنے خراب ہو، اے دنیا کے لوگوں، اگر تم عزت چاہتے ہو اور بلندی چاہتے ہو اور دنیا میں اپنا وقار چاہتے ہو تو تمہیں قرآن کریم کو اپنے دامن میں سمیٹنا پڑے گا، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ اگر تم نے قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا تو تمہاری عزت کی زندگی ذلت کی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر تمہارا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے، شکوے شکایت تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کام کے کرنے کا اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا۔ اس لیے قرآن کا حق ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے ایمان والے بھائیوں، اب آخری بات تم سے کہہ کر رخصت ہوتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بڑی برکت و رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی جانب کی۔ یہ وہ مہینہ ہے جو جسم کی صفائی کے لیے بھی اور دل کی صفائی کے لیے بھی اللہ نے منتخب کیا ہے، یہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ روزوں کی حفاظت کریں، کسی بھی حال میں روزہ نہ چھوڑیں۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو عذر کی بنا پر شریعت میں گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس رمضان کی آپ قدر کریں، روزہ رکھیں، صبح سے لے کر شام تک آپ بھوکا اور پیاسا رہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ روزہ وہ نعمت ہے اور ایسی عبادت ہے جس کو اللہ اور بندہ جانتا ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا۔ اسی رمضان میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، چاہے ایک رکوع آپ پڑھیں دن کے اندر، لیکن قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں۔ پیغمبر علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے اسی مہینے میں، اس لیے آپ بھی قرآن کریم پڑھیں۔ اور صدقہ خیرات جو اس مہینے کے اندر پیغمبر علیہ السلام زیادہ کرتے تھے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کام کو بھی اچھے طریقے سے انجام دیں۔ یہ وہ عبادت ہے اور یہ وہ مہینہ ہے، اگر اس مہینے کی قدر ہر انسان کو اس کی عظمت معلوم ہو جائے تو کتنے بھی پریشانی کے حالات کو انسان روزہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ اگر قرآن کریم کی عظمت کا اگر انسان کو احساس ہو جائے تو دنیا میں رہنے والے انسان مدرسے میں اپنا داخلہ کرا لیں، مکتب میں داخلہ کرا لیں، اور اگر وہ اس مقام کو جانا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، تو جتنے ایمان والے بھائی یہاں موجود ہیں اور جہاں تک آواز پہنچتی ہے ماں اور بہنوں تک، وہ بھی روزوں کی فکر کریں، اس کی حفاظت کریں اور قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔